اللہ الرحمن الرحیم. ہماری گفتگو غیبت میں ہو رہی تھی. تو غیبت میں کل آپ نے تھے کل یہ فائنل کیا. پہلے تو انہوں نے احتمالات دیے تھے، پھر انہوں نے قسمیں بتائیں کہ اگر چھپے ہوئے عیب کو بیان کرے تو قصد انتقاص خود بخود آئے گا. کیونکہ آپ جب قصد کر رہے ہیں عیب کو، جب آپ قصد کر رہے ہیں سبب کو، تو مسبب کو بھی آپ قصد کر رہے ہیں. تو غیبت یعنی آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کا چھپا ہوا عیب ظاہر ہو جائے. تو قصد انتقاص جب آپ چھپے ہوئے عیب کو ذکر کر رہے ہیں، ذکر سبب ذکر مسبب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کی برائی جو ہے وہ آشکار ہو جائے، اس کی عزت اچھل جائے. تو قصد انتقاص یا خود ہی آئے گا. دوسری صورت یہ کہ قصد انتقاص کرے تو اس میں بھی جو ہے وہ حرام ہے. لیکن اگر عیب ظاہر ہے تو انہوں نے کہا غیبت ہونے میں جو ہے وہ حرام تو ہے، لیکن غیبت ہونے میں حرف ہے. تو اب انہوں نے کہا کہ غیبت کی جو تعریف 4 مستفیض روایتوں میں آئی، 4 روایتیں جو پڑھی تھی مستفیضہ انہیں کہا انہوں نے، ان چاروں میں یہ بیان کیا ذکر کا اخا کا بما یکرہ مما سترہ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو چھپایا اور تم اس کو ظاہر کر رہے. تو جو چھپا ہوا ہے وہ اس کو ظاہر کرنا غیبت ہے شیخ کی نظر میں. کیا بتایا؟ چھپے ہوئے عیب کو ظاہر کرنا شیخ کی نظر میں جو ہے وہ غیبت ہے. یہاں تک جو ہے وہ یہ بات جو ہے وہ وائنڈ اپ کر دی تھی شیخ نے انہیں احتمالات سے نکال کے. اور جو ظاہر عیب ہے وہ ایذاء المومن. پھر ہم نے یہ بھی بات کہی تھی، ایک تیسری قسم بھی تھی کہ القاب المشرۃ بالذم. القاب مشرۃ بالذم جو ہے تو وہاں پہ بھی کہا ولا تنابزوا بالالقاب، القاب کو نہ بگاڑو، چڑ نہ بناؤ کسی کے جو نام ہیں ان کو ٹیڑھا نہ کرو. تو اگر تو اوصاف مشرۃ بالذم ہے تو بھی جو ہے وہ غیبت ہو جائے گی. نہیں، غیبت نہیں ہوگی، یعنی حرام ہو جائے گا. غیبت کو انہوں نے محدود کر دیا صرف اسی تک. تو کہا صرف ایک صورت میں غیبت کے معنی وسیع ہوں گے کہ ذکر کا اخا کا بما یکرہ، ماں سے مراد جو ہے وہ کلام لے، تو پھر یہاں پہ وسعت آ جائے گی. ورنہ جو ہے وہ غیبت کے معنی محدود ہو جائیں گے. صرف چھپے ہوئے عیب کو ظاہر کرنا یہ غیبت ہے. باقی جو ہے وہ القاب مشرۃ بالذم یا قصد انتقاص کرے تو ایذاء المومن کی یا اہانت مومن کی بابت سے جو ہے وہ حرام ہوگا، ورنہ غیبت نہیں ہوگی. یہ نتیجہ تھا کل کی بحث کا جو ہم نے کی تھی. ابھی مثال کے طور پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، بیچ میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی تیسرے کی مجھے معلوم ہے، ساتھ والے کو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ایسا کام کیا ہے، وہ میرے ساتھ شیئر کر رہا ہے، حالانکہ میں اس بندے کو جانتا بھی نہیں ہوں، فرضاً وہ مجھے شیئر کر رہا ہے، تو وہ بھی غیبت میں آئے گا نہیں؟ یہ غیبت میں نہیں آئے گا، کیونکہ آپ جب جانتے ہی نہیں تو کسی کی عزت تو نہیں اچھل رہی نا. جب آپ جانتے ہی نہیں تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا. مسئلہ وہاں پہ ایک شخص کو آپ جانتے ہیں اور یہ اس کی برائی کر رہا ہے یا اس کی بے عزتی کر رہا ہے یا اس کی جو ہے وہ بدگوئی کر رہا ہے اس کے بارے میں، تو وہ ہے اس کے چھپے ہوئے عیب کو ظاہر کر رہا ہے جو آپ کو پتہ نہیں کہ اگر وہ سن لے تو اسے برا لگے گا. یہ کہتے ہیں نا کہ بغیر نام لیے میں نے پڑھا، تو اس میں ہاں، یعنی اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اشارے ایسے ہوتے ہیں کہ سمجھ جاتا ہے انسان. ٹھیک ہے نا، جیسے میں مثال کے طور پر ابھی کوئی ایک بات کہوں آپ سمجھ جائیں گے کہ کس کے بارے میں. ابھی فرض کر لیے میں اگر کہوں چچا انقلابی تو آپ سمجھ جائیں گے کن کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا کن کے بارے میں. تو یہ بعض دفعہ کے اشارے کنائے بھی چلتے ہیں. اچھا، اب جہاں آ جائے سما کا مطلب یہ کہ نیا مطلب شروع ہو رہا ہے، مطلب ختم ہو گیا. تو شیخ نے بہرحال ایک طویل بحث کی اس کی غیبت کی، لیکن پھر اس کے بعد جو ہے وہ مطلب کل ختم ہو گیا. ثم الظاہر المصرح بہ فی بعض الروایات عدم الفرق فی ذلک علی ما صرح بہ غیر واحد بینما کان نقصانا فی بدنہ او نسبہ او خلقہ او فعلہ او قولہ او دینہ او دنیاہ
حتی فی ثوبہ و دارہ و دابتہ او غیر ذالک. کہہ رہے ہیں ظاہر جس کے اوپر تصریح ہوئی ہے بعض روایات میں وہ یہ کہ فرق نہیں ہے کہ جو چیز یہ یعنی ایک سے زیادہ لوگوں نے اس کے اوپر تصریح کی ہے کہ جو بتا رہے وہ بدن میں نقصان ہو یا نسب میں ہو یا اس کے اخلاق میں ہو یا فعل میں ہو یا قول میں ہو یا دین میں ہو یا دنیا میں. حتیٰ اس کے کپڑوں میں کیڑے نکالے، یہ گندے کپڑے پہنتا ہے، اس کے کپڑے ایسے ہیں، اس کی گاڑی ایسی ہے، اس کی سواری ایسی ہے. وقد روی عن مولانا الصادق الاشارۃ الی صادق علیہ السلام الاشارۃ الی ذلک بقولہ وجوہ الغیبۃ تقع بذکر عیب فی الخلق والفعل. اب یہ خلق بھی پڑھ سکتے ہیں اور خلق بھی. فی الخلق والفعل والمعاملۃ والمذہب والجہل واشباہہ قیل اما البدن فذکرک فیہ الامش والحول والعور والقرا والقصر والطول والسواد والصفرا. مثلا کہے کہ اس کی آنکھیں بہتی رہتی ہیں، آنکھوں میں جو ہے وہ کمزوری ہو، آنکھوں سے پانی آتا رہتا ہو، اس کی خراب آنکھوں والا ہے امش. حول یعنی بہنگا ہے، بہنگا ہے یعنی ایک کے دو نظر آتے ہیں. ایک جو ہے وہ گیا ڈاکٹر صاحب کے پاس، آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس گیا، اس سے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے جو ہے ایک کے دو نظر آتے ہیں. تو ڈاکٹر نے یوں کر کے دیکھا، کہا سمجھ گیا تم چاروں کو یہی بیماری ہے. یعنی ڈاکٹر کو ایک کے چار نظر آ رہے تھے، اس کو ایک کے دو نظر آ رہے تھے، ڈاکٹر کو ایک کے چار نظر. میں سمجھ گیا تم چاروں کو یہی بیماری ہے. ابھی وہ تو یہاں تو چار بیٹھے ہوئے، وہ تو ایک کو چار دیکھ رہا تھا ڈاکٹر. والعور یعنی کانا، جس کی ایک آنکھ ہو ایک آنکھ نہ ہو، کانے. والقرا یعنی گنجا، گنجے. والقصر یعنی ٹھگے. والطول یعنی لمبے، لمبے کھمبے. والسواد کالا. وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ہے باکر سیدی کے دوسرے باکر، کون سے باکر کو کہہ رہے ہو؟ بولے کالا باکر. وہ جو ایک ہیں وہ اللہ والے وہ کالے ہیں، کالا باکر. تو دوسرے جو ہیں وہ نہیں کس طرح. والصفرا یعنی پیلا. وجمیع ما یتصور یوصف بہ مما یکرہ، یعنی وہ تمام چیزیں جو تصور کیا جائے کہ اس سے اس کو توصیف کرے جس سے اس کو برا لگتا ہو. اما والنسب فبأن یقول ابوہ فاسق و خبیث و خسیس، یا یہ بولے کہ تمہارا باپ فاسق ہے، رشوت لیتا ہے، راشی ہے، یا خبیث ہے یا خسیس ہے. اور اسکافن موچی ہے، موچی کا لڑکا. اور ہائکن یا اس کا ابو جو ہے وہ کپڑے بنتا ہے. اور نہ وذالک مما یکرہ. واما الخلق فبأن یقول انہ سیء الخلق، بد اخلاق ہے، بخیل، کنجوس ہے. مراء، دکھاوا بہت ہے اس کے اندر. متکبر، بہت بڑا سمجھتے اپنے آپ کو. شدید الغضب، وسیلہ ہے. جبان، ڈرپوک ہے. ضعیف القلب، کمزور دل کا ہے. ونحو ذلک. واما فی افعالہ المتعلقۃ بالدین، جو اس کے افعال جو تعلق رکھتے ہیں دین سے. فکقولک، جیسے تمہارا قول کہ سارق کذاب شارب خائن ظالم متہاون بالصلاۃ لا یحسن الرکوع والسجود ولا یجتنب من النجاسات لیس بارا بوالدیہ لا یحرس نفسہ من الغیبۃ والتعرض لاعراض الناس. یعنی کہے کہ چور ہے، جھوٹا ہے، شرابی ہے، خائن، دھوکے باز ہے، خائن ہے یعنی خیانت کار ہے، ظالم ہے، نماز کو ہلکا لیتا ہے، صحیح سے رکوع اور سجود نہیں کرتا، نجاسات سے دوری اختیار نہیں کرتا، والدین سے نیکی نہیں کرتا، غیبت کرتا رہتا ہے ہر وقت. یعنی یہ بھی بتانا ہے کہ یہ غیبت کرتا رہتا ہے، یہ اس کی غیبت کر رہا ہے. لا یورث نفسہ من الغیبت
یہ لوگوں کی عزت اچھالنے میں، لوگوں کی غیبت کرنے میں دریغ نہیں کرتا. وَأَمَّا أَفْعَالُهُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالدُّنْيَا، جو افعال متعلق ہیں دنیا میں، اس میں اس کا نقص نکالنا، جیسے کہنا کہ یہ ادب نہیں آتا، اس کو تمیز نہیں ہے، بیٹھنے اٹھنے کی تمیز نہیں ہے. متحاون بالناس، لوگوں کو ہلکا سمجھتا ہے. لا یری لأحد علیہ حقا، یہ کسی کے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، کسی کے لیے بھی حق نہیں مانتا. کثیر الکلام، بہت بولتا ہے. کثیر الاکل، بہت کھاتا ہے، بہت سوتا ہے. کثیر النوم، جہاں اس کی جگہ نہیں ہے وہاں بیٹھ جاتا ہے. وَأَمَّا فِي صَوْبِهِ فَكَقَوْلِكَ أَنَّهُ وَاسِعُ الْكَمِّ طَوِيلُ السَّيْلِ وَسِقُ الثِّيَابِ، یعنی بولے کہ اس کی سینے بڑی ہیں، اس کا دامن لٹکا ہوا ہے، اس کے کپڑے گندے ہیں. ثم ان ظاہر النص وان کان منصرفا الى الذکر باللسان، ظاہر نص اگرچہ اب یہ مطلب ہی ختم ہو گیا. اب یہ مطلب ہے کہ غیبت جو ہے وہ زبان سے ہوتی ہے یا اشارے سے ہوتی ہے. قرآن مجید میں کہا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تو ایک ان میں سے ہمزہ جو ہے وہ اشارہ ہے، حماس، اور لمزہ جو ہے وہ زبان سے برائی کرنا، یا پہلا والا زبان سے برائی کرنا اور دوسرا اشارے سے. تو ہمزۃ لمزہ یعنی ہمزہ صیغہ مبالغہ ہے، بہت زیادہ. تو یہ لوگ جو بہت زیادہ برائی کرتے ہیں، بہت زیادہ جو دوسرے کے کیڑے نکالتے ہیں، یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. تھوڑا بہت کر لیا، چلو کبھی کر لیا، پھر توبہ کر لی، رضایت لے لی. لیکن جو لوگ عادت ہوتی ہے ان کی لوگوں کے کیڑے نکالنا، غیبتیں کرنا، برائیاں کرنا، یہ یاد رکھ لو کہیں تک بھی پہنچ نہیں پائیں گے. تو یہ مطلب یہ ختم ہو گیا. اب سما سے ایک نیا مطلب آ گیا. ثم ان ظاہر النص وان کان منصرفا الى الذکر باللسان، ظاہر نص اگرچہ انصراف رکھتی ہے کہ لسان سے برائی کرے، لیکن المراد به حقیقت الذکر، مراد اس سے یہ ہے کہ اصل میں اسے برائی سے یاد کرنا. فهو مقابل الاغفال، بس یہ مقابل اغفال ہے، یعنی وہ غافل تھا اس کے عیب سے، اس کے عیب کی طرف متوجہ کرنا. یوں کر کے اشارہ کر رہے یہی ہے. تو یوں کر کے اشارہ کرنا، اشارے سے کسی کی عزت اچھالنا، تو وہ بھی کیا ہے؟ مقابل اغفال ہے. جی جی. فَكُلُّ مَا يُوجِبُ التَّذَكُّرَ لِلشَّخْصِ مِنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَالْإِشَارَةِ وَغَيْرِهَا فَهُوَ ذِكْرٌ لَهُ، بس ہر وہ چیز جو موجب بن جائے کہ یہ متذکر ہو جائے اس شخص کے لیے، کہ یعنی اس کو یاد دلا رہا ہے، توجہ دلا رہا ہے، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف نہیں، اس کی برائیوں کی طرف. اپنے قول سے، من القول، قول سے یا فعل سے یا اشارے سے یا اس کے علاوہ کسی اور ٹیکنیک سے، وہ ذکر اللہ، تو یہ اس کو یاد دلا رہا ہے اس کی برائی کی طرف. ومن ذلك المبالغة في تهجين المطلب التي ذكره بعض المصنفين بحيث يفهم منه الإسراء بحال ذلك المصنف، فإن قولك هذا المطلب بديع البطلان تعریض لصاحبه بأنه لا يعرف البدیع. کہہ رہے ہیں اسی سے ہے کہ اگر کسی مطلب کو غلط ثابت کرنے میں کوٹ دے سامنے والے کو، سامنے والے کی ایسی کم تیسی کر دے، تو کوٹ دے کا مطلب یہ کہ اسے بولے یہ تو بچے بھی سمجھ لیتے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ کہ اس کا فہم بچوں سے بھی، یہ تو جاہل بھی سمجھ لیتے ہیں. اس کا مطلب ہے جاہلوں سے بھی اس کا فہم جو ہے وہ نیچے ہے، تو یہ بھی جو ہے وہ غیبت میں آئے گا. یعنی اس کو اگر پتہ لگے گا کہ فلانی نے آپ کی دلیل کے بارے میں یہ بات کہی ہے تو اسے برا لگے گا. یعنی علمی مطلب بولے، علمی مطلب جو ہے وہ اب بدیع البطلان دو طریقے سے کہہ رہے ہیں. بدیع البطلان بولنا دو طریقے سے، ایک طریقے میں غیبت ہوگی، ایک طریقے میں غیبت نہیں ہوگی. دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں. پانی جو
مراد بہی حقیقت الذکر فهو مقابل الاغفال. اچھا، ومن ذلك المبالغۃ فی تحجین المطلب، اسی میں سے غیبت میں سے ہے مبالغہ کرنا کسی مطلب کے یعنی کمزور یا باطل ہونے میں. فی تحجین المطلب، مبالغہ کرنا. الذی ذکرہ بعض المصنفین، جسے بعض مصنفین نے ذکر کیا. بحیث یفہم منہ، اس طرح کہ سمجھا جائے اس سے الاسراء بحال ذلک المصنف، مصنف کے اوپر یہ تعریض کر رہا ہو. فإن قولک، جیسے تمہارا یہ قول کہ مطلب بدیع البطلان ہے، تعریض لصاحبہ بأنہ لا یعرف البدیہیات، یہ ایسا خر دماغ شخص ہے جو بدیہیات کو بھی نہیں سمجھتا. بخلاف ما اذا قال، اگر یہ کہے کہ یہ اس مطلب کا لازمہ یعنی بداہت کا انکار ہے، بدیع البطلان ہے، اس کا لازمہ بدیع البطلان ہے. یہ ڈائریکٹ نہیں کہہ رہا بدیع البطلان، بلکہ کہہ رہا اس کا لازمہ پھر یہ یعنی ایک ایسی چیز کی طرف چلا جائے گا جو بدیع البطلان ہے. تو یہاں پہ تعریض ہے، لأن فی تعریض بین صاحبہ لم ينتقل الی الملازمۃ بین المطلب و بین ما هو بدیع البطلان. یعنی اس میں یہ تعریض ہے کہ صاحب جو ہے وہ منتقل نہیں ہوا، توجہ نہیں کی کہ اگر اس مطلب کو مانا تو ایک ایسی چیز کو مان رہا ہے جو بدیع البطلان ہے. وَلَعَلَّ الْمُلَازَمَةُ نَظَرِيَّةٌ، اور ملازمہ جو ہے نظری ہے، وہ مطلب بدیع البطلان ہے لیکن ملازمہ نظری ہے. وَقَدْ وَقَعَ فِي بَعْضِ الْأَعْلَامِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى بَعْضِهِمْ مَا لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الْحَمْلِ وَالتَّوْجِيهِ، اور بعض اعلام بعض کی نسبت سے وہ بات کہتے ہیں جس میں صرف حمل اور توجیہ ہو سکتی ہے. اعوذ باللہ من الغرور، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں غرور، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں غرور سے، اور خود پسندی سے. اعجاب المرء بنفسہ وحسدہ، اور دوسروں پر حسد کرنے سے، علی غیرہ. والاستیقال بالعلم، اور علم کو جو ہے وہ لکڑی، جیسے لکڑی کو ایندھن بنا کے چائے بناتے، لکڑی کو جلاتے ہیں کہ چائے بنائے، اس طرح سے انسان علم کو جو ہے وہ اپنا کھانا بنا کے کھا جائے. یعنی علم کو کھا رہا، استیقال ناس، یعنی علم کو اس لیے استعمال کر رہا ہو کہ اس سے وہ اپنی دنیا کو حاصل کر لے. علم کو اس لیے نہیں حاصل کر رہا کہ وہ اس سے جو ہے وہ جس مثال کے طور پر قرآن کو پڑھ رہا ہے اس لیے کہ قرآن پڑھ کے اسے پیسے مل جائیں. تو یہ الاستقال بالقرآن، ٹھیک ہے. اگر یہ مثال اس کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ قرآن بچے پڑھ جائیں اور جب ہم مر جائیں تو تب بھی یہ قرآن پڑھے، قرآن سے فیض حاصل کرے، اس کے لیے وہ تھوڑا بہت ہدیہ لے لے، جو اپنا خرچہ ہے وہ لے لے، وہ ایک الگ چیز ہے. ایک دفعہ یہ کہ وہ پیسے کو جو ہے وہ اپنا ہدف اور مقصد بناتا ہے اور ہر برے کام کرنے سے دریغ نہیں کرتا. تو یہ وہ شخص ہے جس نے علم کو جو ہے وہ ایندھن کے طور پر استعمال کیا ہے، یا علم کو ایک وسیلہ اور ٹول بنایا ہے کہ اپنی دنیا تک پہنچ جائے. تو اگر میں دنیا دار ہوں گا تو علم کو بھی اپنی جو ہے وہ جوتی کے لیے استعمال کروں گا، جوتیوں میں رکھوں گا علم کو. اور ایک دفعہ میں علم کی قدر کرتا ہوں، جس مثال کے طور پر جو وہ جو عالم ہے وہ جب طالب علم تھا تو اس نے جا کے پڑھا، علم حاصل کیا. اور جو علامہ لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ہاں دیکھو سمجھ گیا، محمد علی کا دماغ چلا گیا سب سے پہلے کہ وہ جھکنا نہیں چاہتا. پھر وہ یعنی وہ ایک بہروپیہ پن ہے اس کے اندر کہ وہ چھپانا چاہتا ہے اپنے آپ کو کہ مجھے نہیں آتا. اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے وہ پیسے کے زور پہ کسی کو بلاتا ہے، یا جیسے کوئی پیسے سے دارالتحقیق بنا لے تو دارالتحقیق تو بن جائے گا، لیکن علم وہ سمجھ رہا ہے علم پیسے سے حاصل ہو جائے گا، یا دارالتحقیق سے جو علم حاصل ہو جائے گا. دارالتحقیق سے علم حاصل نہیں، ریئل میں آپ کو بتا رہا ہوں. دارالتحقیق سے جو ہے وہ آپ کو، وہ جتنے لوگوں کو آپ نے بٹھایا ان سے کہا ترجمہ کر لو، وہ ترجمہ تو کر دیں گے، لیکن اس کے فیصلے کون کر رہے کہ اس کا ترجمہ کرنا ہے یا اس کا ترجمہ کرنا ہے، یہ کتاب لکھنی ہے، کتاب لکھنی ہے، اس کی تحقیق کرنی ہے، اس کی تحقیق کرنی ہے.
وہ تحقیق ان سے کروا کے وہ اپنا نام لکھ رہا ہے نا، تو وہ جب اپنا نام لکھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے تحقیق کو خرید لیا، یعنی علم کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا، یعنی پیسے سے خرید لیا نا علم کو. علم کی تحقیق کی اس کے ہاں اس سے زیادہ وقت نہیں ہے، پیسے سے ان کو اپنی شہرت یا اپنے مقام کے لیے استعمال کر رہا. تو یہ بھی الاستقال بالعلم ہے، یعنی علم اس کے لیے علم جو ہے وہ منزل نہیں ہے، بلکہ علم اس کے لیے جو ہے وہ ایک جوتی ہے جو اس نے پہنی ہوئی ہے، جس کو پہن کے وہ کر رہا ہے. تو جو ہمارے بزرگان جیسے شیخ عباس قمی نے معراج السعادہ جو ہے وہ اخلاق کی جو ہے وہ جامع السعادات ملا مہدی نراقی کی بہت زبردست کتاب، پوری اتنی بڑی جامع السعادات اخلاق کے اوپر. اب اس جامع السعادات کا انہوں نے خلاصہ کیا کہ بزرگوں کی جو کتابیں ہیں، بزرگوں کے نظریات ہیں، ان کا خلاصہ کرنا. تو اس کا مطلب یہ جہاں بھی آپ کہیں گے نا صرف میں، پہلے کوئی بھی نہیں تھا اور بعد میں بھی کوئی نہیں، صرف میں ہوں، انا ربکم الاعلی، تو پھر آنیت. انہوں نے کیا کیا؟ ملا مہدی نراقی کی کتاب کا جو وہ خلاصہ کیا، اس کا نام رکھا معراج السعادہ. یہ ہے اس روش پہ، اس ڈگر پہ چلنا ہے کہ اگر ایک بزرگ ہے مثال کے طور پر، اس کی کتاب کہیں ضائع ہو رہی ہے، آپ نے اس پہ تحقیق کر کے اس کو استخراج کر دیا، اس کو ریپروڈیوس کر دیا، دوبارہ چھپوا دیا، تو اپنے خدمت کی اس میں اگر آپ نے مقدمہ بھی اپنا لگا لیا تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کبھی انسان دنیا کو استعمال کرتا ہے علم حاصل کرنے میں، اور کبھی علم کو استعمال کرتا ہے اپنے آپ کو محور بنا کے اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے، یا اپنی دنیا کمانے کے لیے علم کو استعمال کرتا ہے. تو وہ جو دوسرا شخص ہے اس کی یہاں مسئلہ پہلے بادشاہوں کے ناموں پہ کتابیں شائع کر دی جاتی. جی والاستقال بالعلم. تو شیخ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں استقال بالعلم سے، یعنی علم کو میں عقل کا جو ہے وہ ذریعہ بیان بناؤں، کیونکہ میرے پاس پیسہ ہوتا ہے تو میں سامان خرید سکتا ہوں، پیسہ نہیں ہوگا تو سامان نہیں. تو انسان اگر علم سے جو ہے وہ سامان خریدے، علم سے اگر وہ اپنی دنیا خریدے، علم کو استقال کے لیے استعمال کرے، تو شیخ فرماتے ہیں میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. ثم ان دوائی الغیبت کثیرہ. غیبت کے جو دوائی ہیں، غیبت انسان کیوں کرتا ہے، اس کے جو دوائی ہیں وہ انگیزے جو ہے مقتضیات ہے کہ غیبت کیوں کر رہا ہوتا ہے. کازز جو ہے وہ غیبت کرنے کے وہ مختلف ہیں. اس میں ایک مثال کے طور پر جیسے میں نے آپ کا دل دکھایا ہوا ہے، یا آپ کا دل دکھایا ہوا ہے، یا کسی کا میں نے دل دکھایا ہوا ہے، تو وہ اپنے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پھر جو ہے وہ میری برائی کرتا ہے کہ اس کا دل ٹھنڈا ہو جائے. جیسے بیوی ہے، وہ اس کو شوہر نے بہت زیادہ ٹارچر کیا ہوا ہے، تو وہ حاکم شہر کیا ہے، اس کے نمائندے کے پاس آ کر اپنے شوہر کی برائی کر رہی ہے. تو اس کا مقصد جو ہے وہ دو مقصد ہو سکتے ہیں، یا تو یہ کہ طلاق دے دے مجھے دلوا دیں، یا یہ کہ میرے امور کی رسیدگی ہو. لیکن اگر یہی خاتون کسی اپنے خاندان میں جا کر جو ہے وہ اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں اپنی ماں سے اگر شوہر کی برائی کرے، تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ یعنی اس کا دل ٹھنڈا ہو جائے، ماں سے جو بول کے دل ٹھنڈا ہو جائے گا. اگر سسرال میں اس کی برائی کرتی ہے، اس کے خاندان میں اس کی برائی کرتی ہے، تو یعنی اپنے غیظ اور غضب جو شوہر نے اس کے ساتھ کیا ہے، اس کا وہ بدلہ لے رہی ہے، اپنے دل کو اس طرح ٹھنڈا کر رہی ہے. تو یہ دیکھنا پڑے گا، سسرال میں کر رہی ہے، گھر میں کر رہی ہے، قاضی کے پاس کر رہی ہے، حاکم شرعی کے پاس کر رہی ہے، تو دوائی جو ہے وہ مختلف ہے. پھر آ گیا نا سمن، یعنی نیا مطلب پھر شروع ہو گیا.
ثم ان دوائی الغیبت کثیرہ روی عن مولانا صادق علیہ السلام التنبیہ علیہ اجمالا بقولہ اصل الغیبت تتنوع بعشرۃ انواع شفاء غیظ، غیظ کی شفا، غصے کی شفا، ومساعدۃ قوم، کسی قوم کی مدد کرنا چاہتا ہے تو یہ غیبت کر کے ان کی مدد کرتا ہے، وتصدیق خبر بلا کشف، یعنی کسی سے کوئی بات سن لی، اب یہ جو ہے وہ اسی بات کو غیبت بنا کے یہ پیش کر رہے ہیں. جیسے کسی سے بات سن لی کہ زید نے زنا کیا، اب اس کی بات کی تصدیق کے لیے یہ کہتے ہیں میں نے خود دیکھا زید نے زنا کیا تھا، حالانکہ اسے نہیں پتا کہ زید نے زنا کیا تھا، لیکن یہ اس کی تصدیق کے لیے جو ہے وہ غیبت کرتا ہے. تو غیبت کرتا ہے تاکہ جو بات سنی ہے اس کی تصدیق ہو جائے. تصدیق و خبر بلا کشف، و تہمت، تہمت لگانا چاہے، و سوء ظن، و حسد، و سخریت، یعنی اگر میرے میں اندر بدگمانی ہے، میرے اندر شک ہے، تہمت ہے یا حسد ہے، یا دوسروں کو مذاق اڑانے کی میرے اندر بری عادت راسخ ہو گئی ہے، یا عجب ہے، یا تبرم یا تزین، تو یہاں پر تبرم اور تزین تو یہ دو مطلب ہے، اس کی وضاحت میں کرتا ہوں. تو وہاں پہ بھی انسان جو ہے وہ غیبت کرتا ہے، تو یہ مل کے بن جائیں گے 10 چیزیں جن کی وجہ سے انسان غیبت کرتا ہے. ثم ان ذکر الشیء قد یتضح کونها غیبۃ وقد یخفی علی النفس لحب او بغض فیری انه لم یغتب وقد وقع فی عظمها من ذلك ان الانسان قد یختم بسبب ما یبتلی به اخوه فی الدین لاجل امر یرجع الی نقص فی فعله وذاک. تو بس صلی اللہ علی محمد وعلی الطیبین الطاہرین. اس میں ساتھ کل کریں.